ہے اور جہنم کے تمام دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، ابلیس لعین کو بند کر دیا جاتا ہے، زنجیروں کے ساتھ جکڑ دیا جاتا ہے، تاکہ مومن کی عبادت میں، مسلمان کی عبادت میں، نبی کے غلام کی عبادت میں یہ حائل نہ ہو سکے، رکاوٹ نہ بن سکے، اور اپنا قیامت کے دن یہ مسلمان عذر پیش نہ کر سکے کہ کاش کہ میں عبادت کرتا، ریاضت کرتا، تسبیحات کرتا، اذکار کرتا، مجھے مہلت ملتی، یہ ابلیس میرے اندر حیر نہ ہوتا تو میں اللہ کریم کو راضی کر دیتا۔ خالق و مالک نے اس کے تمام عذروں کو اور تمام تر اعتراضات کو ایسے ہی بند کر دیا تاکہ یہ بول نہ سکے اور لب کھول نہ سکے اور یہ اعتراض کر نہ سکے کہ میری عبادت میں، میری ریاضت میں، میرے اذکار کے اندر یہی حیل ہوتا رہا ہے اور یہی رکاوٹ بناتا رہا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کئی ایسے جوان بھی ہیں جو ساری ساری رات کا قیام کرتے ہیں، ساری ساری رات کا سجود بھی کرتے ہیں، ساری ساری رات کی عبادت بھی کرتے ہیں، ساری ساری رات کی تسبیحات بھی کرتے ہیں، اللہ کی یاد میں دن رات مانگتے ہیں، آنے سے پہلے اپنے دل کو، ظرف کو اتنا وسیع فرما دیتے ہیں اور اپنی مصروفیات کو اتنا کلوز کر دیتے ہیں کہ ماہ مبارک مقدس مہینہ ظہور پذیر ہونے والا ہے، تمام مصروفیات کو ترک کیا جائے، کلوز کیا جائے۔ اس کے اندر 11 مہینے کا حوث اگر پورا نہیں ہوتا، 11 مہینے جو انسان کماتا ہے اس کے اندر بھی اس کی کمائی مکمل نہیں ہوتی، اس کے اندر اس کا جی نہیں بھرتا، اس کی آرزو نہیں ہوتی، اس کا حرص پورا نہیں ہوتا، تو اس ماہ مبارک کے اندر بھی عبادت کے علاوہ اگر وہ حرص کرتا ہے وہ بھی پورا نہیں ہو سکتا۔ حرص رکھنا چاہیے دین اسلام کا، نبی کے فرمان کا، دین اسلام کو سیکھنے کا اور دین اسلام کے مطابق عمل کرنے کا حرص جب انسان کے اندر آ جاتا ہے وہی انسان لاجواب کہلاتا ہے اور اس کی زندگی خوشحال ہوتی ہے، اس کی زندگی مبارکباد ہوتی ہے، وہی انسان حشاش بشاش ہوتا ہے۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سرکار نے فرمایا قیامت کے دن جب انسانوں کی اعمال کو سامنے رکھا جائے گا تو وہی انسان جو دنیا کے اندر ان دنوں کے اندر حشاش بشاش رہا کرتے تھے، تر و تازہ رہا کرتے تھے، ریاضت میں اپنے آپ کو مشغول سمجھا کرتے تھے اور عبادت ریاضت کے اندر مصروف رہا کرتے تھے، قیامت کی صبح وہ جوانی کے عالم میں جب ہوں گے تو ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے اور ان کی دعائیں جب ہاتھ اٹھائیں گے مالک ارض و سما قبول کرتا جائے گا اور ان کے درجات کی بلندی کے جو اثرات ہوں گے وہ ایسے نما ہوں گے۔ قیامت کی صبح ان کی لیے منادی ہوگی اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سرکار نے فرمایا تمام امت، تمام نبیوں کی امتیں جب شامل کر دی جائیں اور جنتی جو ہیں ان کی صفیں 120 صفیں ہوں گی اور وہ 120 صفیں تمام نبیوں کی ہوگی، تمام امتیوں کی ہوگی، جو امتی جنتی ہوں گے انہی کی صفیں ہوں گی، ان میں سب سے زیادہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سرکار کے ان غلاموں کی ہوں گی جو جنتی ہوں گے، جو پرہیزگار ہوں گے، جو نیکوکار ہوں گے۔ 80 صفیں ان لوگوں کی صفیں ہوں گی، ان کے اندر یہ شامل کھڑے ہوں گے اور 40 صفیں سابقہ انبیاء کی ہوں گی، امتیوں کی ہوں گی، جو نیکوکار ہوں گے، متقی ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، زہد و تقوی اختیار کرنے والے ہوں گے۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سرکار نے فرما دیا کہ جو بندہ اس ماہ مبارک کے آنے سے پہلے اپنی تیاری کو مکمل کر لیتا ہے، اپنے آپ کو سنبھال لیتا ہے، اپنے آپ کو بنا لیتا ہے، اللہ کے حضور اپنے دل کو وہ جو غلطیاں کوتاہیاں کر چکا ہے شرمندہ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں سرخ روئی کا پروانہ طلب کرتا ہے،
تو مالک بے نیاز نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سرکار کے اس مزاج اور اس تلقین کے صدقے سے ساروں کے دلوں کو پاک کر دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے، شفاف کر دیتا ہے، میل کو جائل دور کر دیتا ہے، غلاظت سے پاک کر دیتا ہے۔ جب انسان ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ آنے والا مبارک مہینہ بڑی برکتوں لے کر آ رہا ہے، رحمتیں لے کر آ رہا ہے اور بخشش کی منادی لے کر کے آ رہا ہے، اس لیے نبی رحمت فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ بخشش کا ہے، تیسرا عشرہ جہنم کی آزادی کا ہے۔ یہ 3 عشرے ہیں، 3 حصوں میں تقسیم ہے اور ہر عشرے کا ہر 10 دن کا کردار اپنا اپنا ہے، ہر 10 دن کی نیکیاں اپنی اپنی ہیں، اور جو اس کے اندر جو لمحے پائے گا، جو مانگتا جائے گا تو قادر مطلق اس کی دعاؤں کو بھی قبول کرنے والا ہے، رحم بھی عطا فرمانا والا ہے، بخشش بھی کرنے والا ہے، جہنم کی آزادی عطا کرنے والا بھی ہے۔ اس ماہ مبارک کے اندر مہینہ ایک ہے، دن ایک ہے اور گزرنا ایک ہے، وقت ایک جیسا ہے، مگر جو اس کے اندر برکات رکھی گئی ہے، جو اس کے اندر رحمت کا نزول